سلطان ملک شاہ ایک مرتبہ اصفہان کے جنگل میں شکار کے لیے نکلا تو کسی گاؤں میں قیام ہوا۔ وہاں پر ایک غریب بڑھیا کی ایک گائے تھی جس کے دودھ سے 3 بچوں کی پرورش ہوا کرتی تھی۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے اس غریب بیوہ بڑھیا کی اس گائے کو ذبح کر کے کباب بنا کر کے کھا گئے۔ بڑھیا کو جب اس بات کی خبر ہوئی بڑی بدحواس ہوئی، ہوش باختہ ہو گئے۔ کرے تو کیا کرے، بادشاہی لوگوں کا کون مقابلہ کرے گا؟ ایک طرف یہ غریب اور اس طرف وہ بادشاہی سپاہی کہ کس طرح سے کون داد فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا۔ بڑی بے چین پریشان تھی، راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ رات کٹی، جب صبح کا اجالا، صبح کا سپیدہ نمودار ہوا تو بڑھیا کے خیال آیا دل میں کہ کوئی سنتا نہیں، نہ صحیح کیا بادشاہ بھی نہیں سنے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے غریبوں کو ظالموں سے نجات دینے کے لیے اتنی بڑی سلطنت عطا کی ہے۔ تو اب بادشاہ کے دربار میں پہنچنے کی اس نے پلاننگ کی، لیکن بہت کوششیں کاوشیں کرنے کے باوجود یہ بڑھیا غریب عورت بادشاہ تک پہنچنے میں ناکام رہی۔ جب بادشاہ تک پہنچنے کی کوئی رسائی نہ ہو سکی تو اب کسی نے بتایا کہ فلاں تاریخ میں فلاں وقت بادشاہ فلاں جنگل میں فلاں راستے سے شکار کے لیے نکلے گا، اس کا راستے میں جا کر کے تو بیٹھ جانا اور اس سے اپنی بات کہنا روک کر کے۔ اب بڑھیا نے پوری جرأت اور ہمت کو اکٹھا کیا، ایک بے باکانہ آزادانہ خیال لے کر کے اصفہان کے ایک شہر کے پل پر جا کر کے بڑھیا کھڑی ہو جاتی ہے، جس پل سے اس بادشاہ ملک شاہ کا گزر ہونے والا تھا۔ وقت مقرر آیا تو بادشاہ کی سواری اپنے ہمراہیوں سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے گزری۔ بڑھیا نے کھڑے ہو کر کے کہا، اے الپ سران کے بیٹے، او بادشاہ ذرا سن میری بات، یہ بتا میرا انصاف آج اس شہر کے پل پر کرے گا یا کل پل صراط پر؟ جب بڑھیا نے اتنی بات کہی تو اس کا یہ آزادانہ اور بے باکانہ گفتگو سن کر بادشاہ کے جو ہمراہی جو ساتھی تھے وہ بڑے خوف زدہ ہوئے کہ اس کے اتنے اندر ہمت اور جرأت کہ بادشاہ کی سواری کو روکا اور اتنے آزاد خیال کے ساتھ اس نے بادشاہ سے گفتگو کی۔ جب بڑھیا کی یہ بات سنی تو بادشاہ گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ محسوس ایسا ہوتا تھا کہ اس کے عجیب و غریب اور بے باکانہ انداز میں اس سوال نے اس بادشاہ کے دل اور کلیجے کو ہلا کر کے رکھ دیا۔ بادشاہ کر کے کہنے لگا، بوڑھی پل صراط کی تو طاقت نہیں رکھتا، یہیں پر بتا کہنا کیا جاتی ہے، انصاف کیا ہے؟ تو بڑھیا نے اپنی پوری آپ بیتی سنائی کہ فلاں گاؤں میں میری ایک گائے تھی جو تیرے سپاہیوں نے کاٹ کر ذبح کر کے اس کو کھا گئے، اس کا انصاف لینے کے لیے آئی ہوں۔ اب بتا اس شہر کے پل پر میرا حساب کرے گا یا پل صراط پر؟ تو بادشاہ نے کہا وہاں کی طاقت میں نہیں رکھتا، یہیں پر اپنا حساب کتاب برابر کر لے۔ بادشاہ نے گائے کے بدلے میں اس کو 70 گائیں بھی دی اور مال و مال کر دیا۔ واہ یار کیسا دور تھا، کیا زمانہ تھا، کہنے والے کیسے آزاد خیال ہوا کرتے تھے، اور بادشاہت کی کرسی پر بیٹھنے والا سلطان بھی کیسا اعلیٰ ظرف اور اعلیٰ حوصلہ رکھنے والا ہوتا تھا کہ ایک عام انسان کی گفتگو بڑی سنجیدگی کے ساتھ سننے کا وقت اس کے پاس ہوا کرتا تھا۔ آج کے اس موجودہ زمانے میں اور شائستگی کے اس ماحول میں پروان چڑھنے والی نسلیں آج کوئی ضرورت مند کسی بادشاہ کی سواری روک کر تو دیکھے اور اس طرح بے باکانہ اندازانہ گفتگو کر کے دیکھے، لوگ اس کو پکڑ کر کے پاگل خانے میں ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے اگر رعایا بھی اتنی ہمت رکھتی ہو تو بادشاہ بھی پھر سننے والے ہوا کرتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے اندر بھی کمیاں ہیں، بادشاہوں کے اندر بھی کمیاں ہیں، دونوں طرف سے ہی معاملہ گڑبڑ ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نماز جمعہ کے لیے تھوڑی دیر سے تشریف لائے مسجد نبوی شریف میں، تو حضرت ابو ایوب انصاری کھڑے ہو کر کے گئے
اور کہا عمر تیرے نوکر نہیں ہیں، اتنی دیر سے آتا ہے، تھوڑا جلدی آیا کر، لوگ یہاں انتظار میں رہتے ہیں۔ اتنا بڑا جلیل القدر صحابی جس کا نام سن کر کے شیطان کے بھی ہوش باختہ ہو جاتے، شیطان راستے بدل لیا کرتا ہے عمر کو دیکھ کر۔ لیکن دیکھو ابو ایوب انصاری کی ہمت اور جرات۔ لیکن حضرت عمر جلالی جو تھے نا، وہ اس وقت جلالی ہوا کرتے تھے جب کوئی ظلم کیا کرتا تھا، حق بات کے لیے، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا۔ آپ منبر پر آئے اور کھڑے ہو کر کے کہا ابو ایوب انصاری رب تیرا بھلا کرے، جب تک ایسے لوگ معاشرے میں موجود رہیں گے کوئی بادشاہ بگڑے گا نہیں۔ اتنا کہنے کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے سیلاب اشک جاری ہو جاتا ہے، آنسو برسنے لگتے ہیں، اور آپ ارشاد فرماتے لوگوں میری خطا کوئی نہیں، میرے پاس کرتا یہ لباس ایک ہی جوڑی ہے، عبداللہ کی اماں نے اس کو دھو کر کے خشک ہونے کے لیے ڈال دیا تھا، اس کے سوکھنے میں خشک ہونے میں تھوڑی دیری ہو گئی ہے، دوسرا اور کوئی لباس میرے پاس نہیں ہے۔ 23 لاکھ مربع میل کا حکمراں، آدھی دنیا کا بادشاہ، دوسرا لباس زیب تن کرنے کے لیے موجود نہیں۔ آج کروڑوں کے لباس پہننے والے حکمراں کہاں گئے؟ کیوں نہیں سبق حاصل کرتے اس چیز سے؟ کہا میرے پاس دوسرا کرتا کوئی نہیں ہے، یہ دیکھو ابھی بھی صحیح سے خشک نہیں ہوا، ابھی بھی گیلا ہے، تم اس کو چھو کر کے بھی دیکھ سکتے ہو۔ تو عمر بن خطاب جلالی تھے لیکن اسلام کے لیے، ظلم کے خلاف، لیکن اگر حق بات کہنے والا ہو تو عمر بھی اس کے بات کو سنا کرتے تھے۔ ایسے دور میں جب رعایا ایسی تھی تو بادشاہ بھی ایسے تھے، نہ آج رعایا ویسی رہ گئی نہ بادشاہ ویسے رہ گئے۔